السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 سے 254۔ ان آیات میں ہم جان سکیں گے کہ دنیا کو بنانے کی اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے اور انسان کے لیے دنیا کو کیوں آزمائش کہا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253۔ تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ تلک یہ رسول رسول ہیں، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضهم ان میں سے بعض کو، علی بعض دوسرے بعض پر، منہم ان سے، من جس، کلم کلام کیا، کلم اللہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ورفع اور بلند کیا، بعضهم ان کے بعض، درجات درجے، وآتینا اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا، البینات کھلی نشانیاں، وأیدناہ اور ان کی تائید کی یعنی کہ ہم نے روح قدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالی، مقتتل نہ باہم لڑتے، الذین وہ جو، من بعد بعد میں، ہم انہیں، من بعد بعد سے، ما جاءتہم البینات جبکہ آ گئی ان کے پاس کھلی نشانیاں، ولیکن اختلفوا اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم پھر ان سے، من جو کوئی، آمنہ ایمان لایا، ومنہم اور ان سے، من کوئی، کفر کفر کیا، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالی، مقتتلوا وہ باہم نہ لڑتے، ولیکن اور لیکن، اللہ تعالی، یفعل کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے۔ یہ رسول یعنی جتنے بھی اب تک رسول آئے جو ہماری طرف انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے انہیں ایک دوسرے پر مرتبے عطا کیے، فضیلت عطا کی۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس نے اللہ تعالیٰ سے خود کلام کیا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے عطا کیے، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ ابن مریم جن کو روشن نشانیاں عطا کی گئیں اور روح پاک سے ان کی مدد کی گئی۔ روح پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے علم حاصل ہو جانے کے بعد جو اختلاف لوگوں کے درمیان رونما ہوا اور اختلافات بڑھ کر لڑائیوں تک جو نوبتیں پہنچی، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو بے بس کہا جائے، اس کے پاس ان اختلافات یا ان لڑائی کو روکنے کا کوئی زور نہ تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ انبیاء کی دعوت سے انکار کر سکتا اور کفر و بغاوت کی راہ چل سکتا اور اس کی زمین میں فساد برپا کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا یہ تھی ہی نہیں کہ انسانوں سے ارادہ و اختیار کی آزادی چھین لی جائے،
اور انہیں ایک خاص روش پر چلنے پر جبراً مجبور کیا جائے۔ اس نے امتحان کی غرض سے زمین پر انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر بھیجا۔ اس لیے اس نے ان کو اعتقاد و عمل کی راہوں پر انتخاب کی آزادی دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے ہدایت کا نور لوگوں تک پہنچا دیا اور ان کو آزادی دے دی، حق و باطل میں اپنی راہ اختیار کرنے کی آزادی دے دی۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کوتوال بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی انہیں ایمان و اطاعت کی طرف کھینچ لائیں، بلکہ اس لیے بھیجا کہ دلائل اور بینات، یعنی روشن دلائل، اور جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر معجزات نازل کیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات تھے، ان سے لوگوں کو سیدھے راستے پر بلانے کی کوشش کریں۔ بس جس قدر اختلافات اور لڑائیوں کے ہنگامے ہوئے، وہ سب اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ارادے کی جو آزادی عطا کی تھی، اس سے کام لے کر لوگوں نے یہ مختلف راہیں اختیار کی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق و باطل میں اپنی راہ خود اختیار کرنے کا جو اختیار دے دیا، جو آزادی دے دی، اس کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہوئی، ورنہ اللہ تعالیٰ جبراً بھی سب کو ایک ہی راہ پر چلنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس حکمت پر بنایا کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، چنانچہ آزمائش کے لیے اس نے انسان کو آزادی دی، تو جو شخص غلط راستے پر جانا چاہتا ہے اسے بھی آزادی ہے، اور جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے بھی آزادی ہے۔ یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی برے لوگ غلط رستوں پر نکل جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نکلے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کی وجہ سے نکلے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دے دیا کہ حق و باطل میں کسی بھی راہ پہ نکل سکتے ہو۔ ہدایت کا نور لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے رسولوں کے ذریعے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ کسی بھی راستے پر نکلنا وہ تمہاری اپنی آزادی ہے، اور اس کا خمیازہ تمہیں آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ اگر سیدھی راہ پر نکلو گے، اچھے اعمال کرو گے، تو اس کا انعام بھی تمہیں اس آزمائش کی زندگی کے بعد ملے گا، اور اگر برے راستے پہ نکلو گے، برے کام کرو گے، باطل کو اپنا لو گے، تو اس کی سزا بھی تمہیں اس آزمائش کے بعد ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے، انفقوا تم خرچ کرو، مما اس سے جو رزقناکم ہم نے دیا تمہیں رزق، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیا کہ آ جائے، یوما وہ دن، لا بیع نہ خرید و فروخت ہوگی، فیہ اس میں، ولا خلۃ اور نہ دوستی، ولا شفاعت اور نہ سفارش، والکافرون اور کافر، یعنی یہ کافرون جمع ہے کفار، ہم الظالمون وہی ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے، جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اس سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش کام آئے گی۔ اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہاں کفر کی روش اختیار کرنے والوں سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی سے عزیز تر رکھیں، یا وہ لوگ جو اس دن پر اعتقاد نہ رکھتے ہوں، یعنی کہ روز محشر پر، حساب و کتاب ہونے پر یقین نہ رکھتے ہوں، جس کے آنے کا خوف دلایا جا رہا ہے، یا پھر وہ لوگ جو اس خام خیال میں مبتلا ہیں کہ آخرت میں انہیں کسی نہ کسی طرح نجات خرید لینے کا یا دوستی یا سفارش سے کام نکلوا لینے کا موقع حاصل ہو جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی کسی قسم کی خرید و فروخت ہو سکے گی۔ یعنی کہ تم دنیا کا پورا مال بھی لا کر رکھ دو گے تو تمہارے ساتھ کوئی کسی قسم کا سودا نہیں ہو سکے گا،
تمہارے اعمال کا پورا پورا جزا یا سزا تمہیں ملے گی۔